آپ کو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس پہ بات کروں گا. ابھی میں آیا تو اس جلسے میں آنے سے پہلے 3 بجے کا ہم نے رکھا تھا تو 2 بجے جو ہے وہ پریس کلب میں بہت سے لوگ جمع ہوئے تھے یوتھ کے نام سے. کوئی پارٹی کی بات تو نہیں تھی, نو مختلف پارٹیوں کے لوگ تھے. تو مجھے کہا گیا کہ آپ وہاں بھی ٹچ کریں. تو میں وہاں گیا تھا تو وہاں سب نے 5واں صوبہ کے بینر اٹھائے تھے اور کہا تھا کہ اسمبلی کے قرارداد کے تحت جو ہے وہ پاکستان کا 5واں صوبہ بنا کر ہمیں حق دے دیں, یہ نعرے تھے. تو میں وہاں سے الگ ہوا اور وہاں ایک آدھ میڈیا کے لوگ تھے تو ان کو میں نے کہا کہ میں ان کے خلاف ہوں. میں نے صاف کہا اور پھر انہوں نے کہا جناب عالی کہ میں نے کہا ان لوگوں نے کہا کہ یہ یوتھ ہے, اب ان کے خلاف کیوں ہوتا ہے. میں نے کہا یہ یوتھ ہے, میں اسمبلی کا ممبر ہوں, بہت بڑا فرق ہے. پبلک نے مجھے ووٹ دیا ہے جناب ہماری اپنی نمائندگی کرنے کے لیے, اس یوتھ کو ووٹ نہیں دیا ہے. پھر انہوں نے کہا جناب عالی اسمبلی کی قراردادیں ہیں. میں نے کہا کہ قراردادیں ہیں لیکن ان قراردادوں میں میں شامل نہیں ہوں. اگر یہ 32 ممبر اپنی قراردادیں منوا کے صوبہ بنا سکتے ہیں تو میں چیلنج ہی کر سکتا ہوں اور میں کیا کروں, لیکن میں کبھی بھی اس کو صوبے بننا نہیں دوں گا. میرا ڈفرنٹ اوپینین, اس لیے لہذا میں اس محفل میں نہیں بیٹھ سکتا. تو آج بات بھی اس پر کریں گے. پھر آپ کی طرف سے بھی مجھے یہ سوال اٹھنا چاہیے کہ آپ مخالفت کیوں کرتے ہیں, آپ 5ویں صوبے کے خلاف کیوں ہے, پوری قوم ایک طرف ہے آپ ایک طرف کیوں ہے, 32 ممبر لکھ کے دیتے ہیں تو آپ 33واں اکیلا ممبر کیوں ایسا کرتے ہیں, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے. تو میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ پاکستان کے نقطۂ نظر کے مطابق یہ علاقہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشنل پارٹ نہیں بن سکتا. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, میں وفاق پاکستان کی بات کر رہا ہوں. وہ اس لیے کہ still Gilgit Baltistan is a disputed territory in the context of Kashmir dispute in between Pakistan and India. اگر پاکستان یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پر اپنا حصہ بنا بھی لے جیسے اس وقت بھی حصہ ہے تو انٹرنیشنل قانون پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا, جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر اسی طرح ہی فائدہ ہے تو پاکستان نے کشمیر کو اپنا حصہ بنا لیا ہے, بات ختم ہے. تو پھر واویلا کس بات کی ہے, ایک تو بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے جناب 68 سال تک کشمیر کے مسئلے کو پاکستان اٹھاتا رہا ہے. اب 68 سال بعد ایک ایسی چھوٹی سی حرکت کرے کہ جس سے گلگت کا 10% علاقہ پاکستان میں ملا کے پورے کشمیر کوز کو اگر وہ خراب کرنا چاہتا ہے تو پاکستان میں بہت سی دوسری قوتیں جو ہے وہ اس کو ڈیفر کریں گی, منع کریں گی, ایسا کرنا نہیں دیں گی. یہ ہوئی ان کی ضرورت. میرا نقطۂ نظر یہ ہے کہ پاکستان کے اندر بلوچستان بہت بڑا علاقہ ہے, 62% ایریا بلوچستان ہے اور بہت بڑی آبادی تقریباً 50 لاکھ 40 لاکھ کی آبادی ہے اور بہت تکڑی قوم ہے. بکٹیز کو دیکھیں, منگلز کو دیکھیں, مریض کو دیکھیں اور وہ حیران پریشان ہے یہاں اسلام آباد کے سامنے, بیوروکریسی کے سامنے, یہاں کی طاقتوں کے سامنے, یہاں کے جو ہے وہ سرمایہ کے سامنے. تو آپ بیچارے گلگتی اور بلتی دیکھیں اور آپ کا صوبہ دیکھیں ادھر تو آپ پٹھان کے نسوار بن جائیں گے, یہ میرا یقین ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اگر ہم متنازع علاقے کے لوگ نہ ہوتے, ہم ملتان کے رہنے والے ہوتے, ہم بہاولپور کے رہنے والے ہوتے, ہم کھیرپور کے رہنے والے ہوتے تو ہمیں یہ لوگ اپنے ساتھ کھانے پہ بھی شامل نہیں کرتے, ہمیں انسان بھی یہ نہیں سمجھتے. پھر بھی آپ کو 400 روپے کا 1 من گندم دینے پہ یہ اس لیے مجبور ہے کہ متنازع علاقہ ہے. 150 اور 200 کا بجلی کا بل اگر آپ کے پاس آتا ہے اور ان کے پاس 4 اور 5 ہزار کا بل آتا ہے, شاید آپ کو معلومات میں نہ ہو, کیونکہ معلومات میں ہوں گی کیونکہ آپ پنڈی میں رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے صرف آپ کے متنازع ہونے پر. آپ کی تھوڑی بہت اہمیت, اور میں سٹیج پہ بیٹھ کر اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا ہوں تو متنازع علاقے کے فرد ہونے کے ناطے ہے. اگر آئین کا حصہ بننے کے بعد یہ باتیں کرنے کے بعد گردن اور گردن کو کاٹنے والی مشین جو ہے نا اس کا ناپ لینا ہوتا ہے. اس طرح اجازت نہیں ہے سب کو باتیں کرنے کی یہاں پر. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ صوبہ بہت ہی اہم ہوتا
تو کشمیری ہم سے زیادہ کلیور لوگ ہیں. وہ اچھے لوگ ہیں یا نہیں اپنی جگہ پر, وہ بہادر لوگ ہیں یا نہیں اپنی جگہ پر, وہ کچھ اور ان میں خوبیاں ہیں یا نہیں ہے, ان کا ہوشیار اور چالاک ہونے میں کوئی شک ہے کیا؟ نہیں ہے. تو وہ کیوں نہیں بنتے ہیں صوبہ؟ پیپل پارٹی بھی ریزسٹ کرتی ہے, مسلم لیگ بھی ریزسٹ کرتی ہے, ساری چیزیں ریزسٹ کرتی ہے. کیوں ریزسٹ کرتی؟ اس لیے کہ وہ اپنی تشخص کی بات کرتے ہیں. دنیا کی غیرت مند قومیں اور آزاد قومیں وہ ہوتی ہے جو اپنی شناخت کو برقرار رکھنا چاہتی ہے. مظفر آباد سے ایک کشمیری مجھ سے بھی کمزور, مجھ سے بھی ان پڑھ, مجھ سے بھی گیا گزرا, مجھ سے بھی غریب 2 گھنٹے کا سفر طے کر کے اسلام آباد میں آ کر کہتا ہے میں کشمیر سے پاکستان آیا ہوں. یہ ہے اس کی طاقت, یہ ہے اس کی اہمیت, یہ ہے اس کی حیثیت. اور میں ناٹکو کی گاڑی پر لوہے کے ساتھ جو ہے نا لگ لگ کے ادھر بھی مطلب وہ دانا وہ بنتا شٹور سنے جو اچھا ادھر بھی یہاں آ کر 30 گھنٹے کنوائی میں بیٹھ کر رو دو کر یہاں آ کر کہتا ہوں میں گلگت سے پنڈی آیا ہوں, گویا کہ میں یہاں ترنول سے آیا ہوں, روات سے. اور یہ ہے کسی قوم کی بے غیرتی, کسی قوم کی کمزوری, کسی قوم کی حیثیت کا نہ ہونا, اور ان تمام چیزوں کے پیچھے پہچان کا نہ ہونا. اور بہت پڑھے لکھے پی ایچ ڈی لیول کے بھی ہمارے ممبرز اور لوگ جو ہے صوبے کو اپنی شناخت سمجھتے ہیں, صوبہ بنا کر اپنی حیثیت بڑھانے کی بات کرتے ہیں. ہماری حیثیت اس وقت بنے گی جب صوبہ بنے گا, تمہاری حیثیت اس وقت نہیں بنے گی. یہ جو کچھ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی. یہ ہے ہمارا مختصر نقطہ نظر کہ ہم اس کے خلاف کیوں ہیں. ہم اس کے خلاف اس وجہ سے ہیں. اب دوسری بات, سی پیک سے فائدہ کیا ہوگا, نقصان کیا ہوگا. دنیا کا ہر آلہ, ہر چیز جو فائدہ مند ہے وہ اپنے ساتھ نقصانات لاتا ہے, جو نقصان دہ ہے وہ اپنے ساتھ کچھ فوائد کو لاتا ہے. یہ دنیا کا اصول ہے. مثلا آپ کے پاس جو ہے وہ موبائل آ گئی. موبائل ایک رحمت ہے نا, موبائل آپ کے لیے ایک رحمت ہے, موبائل آپ کے لیے ایک کام کی چیز ہے. لیکن ہمارے معاشرے کے لیے موبائل نے 80% خدا کا قہر لایا ہے. آپ مانے یا نہ مانے, موبائل نے بیماریاں لائی ہے, بیماریاں خدا کی قسم بیماریاں. میری ایج 55 سال ہے, میری یہ حالت ہے کہ ایس ایم ایس میں جو ہے نا وہ میں لگا ہوں کسی اور کے ساتھ باتوں میں, بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ سنتا ہوں کسی اور کا, سوچتا کوئی اور. اس دماغ کے ساتھ میں کوئی صحت مند آدمی بنوں گا کبھی ممکن نہیں ہے, میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے جناب علی کہ جتنی ولگریٹیز ہو گئی ہمارے معاشروں کے اندر, گندی ذہن کے مجھ جیسے بہت سارے لوگوں نے موبائل سے فائدہ اٹھا کر جو معاشرے کو تباہ و برباد کیا ہے. شاید یہ تباہ و بربادی 80% یہ موبائل نہ ہوتی تو کم ہو جاتا ہے. اگرچہ آپ کو پتا ہے کہ لڑکیوں کا بھاگنا, لڑکوں کا, یہ ساری چیزیں معاشرے میں آدم سے ہے, کوئی آج سے نہیں ہے, ہمیشہ سے تھی. لیکن اچانک یہ ریٹ ایکسلریٹ کیوں ہوا, یہ ساری چیزیں کیوں ہو گئی؟ ان چیزوں کی وجہ سے ہوئی. تو ہم نے اس کا مس یوز کیا نا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے, ٹیلی ویژن کو مس یوز کیا نا. ٹی وی ہمارے لیے, نیٹ ہمارے لیے رحمت کے طور پر آئی تھی. نیٹ کے اندر ہم ایجوکیشن لے سکتے تھے, ہم ٹی وی سے ایجوکیشن لے سکتے تھے, لیکن ہم ولگریٹی میں لگے رہے. تو اگر ہمارے اندر کے معاملات صحیح نہیں ہیں تو باہر کے تمام آنے والے رحمت زحمت میں تبدیل ہو جاتی ہے. اور ہمارے اندر کے معاملات اگر پوزیٹو ہے, صحیح ہے, تو دنیا کا ہر آیا ہوا زحمت آپ کے لیے رحمت میں تبدیل ہوتا ہے. اب آئے سی پیک پر. مثلا سی پیک بن گیا, اچھا بونجی میں جو ہے آپ کا اکونومک زون بھی بن گیا, ایک سست میں بھی بن گیا, ایک چلاس میں بھی بن گیا. تصور کریں اپنے طور پر. آپ مجھے بتائیں کہ اکونومک زون کے اندر 2 قسم کے پوسٹیں ہوں گی, لوگ ہوں گے 2 قسم کے. ایک ایگزیکٹو آفیسرز اور اس کے ساتھ جو ہے ڈاکومنٹ تجارت کرنے والے کمپنیاں, اور دوسری ہوگی عام لیبر.
آپ گلگت بلتستان کا مجھے کمپنی چلانے والے کا بھی نام بتا دے, لیبرنگ کرنے کا بھی بتا دے, دونوں نہیں ہے ہمارے پاس. میرے خیال کے مطابق دونوں نہیں ہے. لیبر کرنے کے لیے کوہستان سے آئے گا, پختون آئے گا, افغانستان سے آئے گا, یہاں جنوبی پنجاب سے آئے گا, لیکن گلگت بلتستان کے کسی فرد نے جا کر نہ کہ اٹھا کے ٹرک رول آؤٹ نہیں کرنا ہے, نہ اس نے ٹرک کو آف لوڈ کرنا ہے, نہ اس نے جو ہے کوئی کام کرنا ہے. اور پھر ہم ہیں بنیادی طور پر ایک شکاری کو, ہماری نفسیات میں شکار ہے. ہمارا بابا اجداد بھی زمینداری کرتے ہوئے, سیولائزیشن کرتے ہوئے کم وقت گزرا ہے. ہم بنیادی طور پر شکاری ہے, چونکہ جنگل کے اندر رہتے ہیں. شکاری وہ لوگ ہوتے ہیں کہ کسی وقت 2-3 جو ہے وہ مارخور بھی آپ مار سکتے ہیں, کبھی کبھی آپ اپنے ٹانک بھی توڑ کے آ سکتے ہیں واپس. ہمارے پاس ڈاکومنٹڈ تجارت کا تصور ہی نہیں ہے.